بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب صاحب جس شخصیت سے ملے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا، ان کے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ شیئر کرے۔ تو جی میرے پاس معلومات ہیں ان کے متعلق، وہ آپ کے ساتھ میں نے توجہ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جو ان کے ساتھ زیادتیاں کییں گی، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح سے اپنے نظریے کے ساتھ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے ساتھ، کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں سن سکیں گے، آپ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جڑا والا کے اندر ایک گستاخی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں عوام ایک ریاکشن دیتی ہے، اس ریاکشن کے نتیجے میں کچھ جو جتھے تھے وہ گھس جاتے ہیں، اور جن کو گھسایا جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس میں نام تحریک لبیک پاکستان کا آئے گا، لہٰذا اس طرح تحریک لبیک پاکستان کو پھر ہم بدنام بھی کریں گے اور سائیڈ لائن بھی لگائیں گے۔ تو یہاں پر ایک تحریک لبیک پاکستان کے مرد کلندر جو اس جڑا والا کے امیر ہیں، ان کا نام ہے سید آصف شاہ صاحب، یعنی یہ جڑا والا کے امیر ہیں۔ یہ وہاں پر پہنچتے ہیں جب حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو گستاخ نے گستاخی کی، وہ تو مجرم ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو بے گناہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کے گھر بھی جلائے جا رہے ہیں، ان کے مال سب کچھ، تو انہوں نے پھر جو وہاں پر ایک کارنامہ سر انجام دیا، اس کے نتیجے میں آرمی چیف سے لے کر آئی جی پنجاب تک سب لوگ جو تھے وہ اس چیز کو سراہ رہے تھے، اور اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کا جو نام تھا انہوں نے فخر سے بلند کیا، بلکہ پوری قوم کا جو نام تھا وہ فخر سے بلند کیا، اور اس کام پر ان کو جتنا بھی خراج تحسین ناظرین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ڈاکٹر آصف صاحب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ان کی تحریک لبیک پاکستان میں کیا خدمات رہی ہیں اور کس بنیاد پر ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کے خلاف غداروں نے کیا کہ سازش۔ میں تو سیدھے الفاظ بولتا ہوں کہ غدار، جب ایک بندہ صحیح کام کر رہا ہو، اس کو کوئی جرم بھی نہ ہو، آپ اس کو پکڑ کر سائیڈ لائن لگا لیں، تو آپ پھر اس جماعت کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں، اس مشن کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں، اور اس شخص کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں۔ ہاں، اگر سید آصف شاہ صاحب کا کوئی جرم ہوتا، اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہوتی، تو پھر آپ کے پاس کوئی چارج شیٹ ہونا چاہیے تھا، آپ یہ دکھاتے کہ یار یہ فلاں کام تھا جس میں یہ ناکام ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈسمس کیا، عہدے سے برخاست کیا۔ وہ تمام چیزیں ہوں تو بندہ عوام کو مطمئن بھی کرے اور عوام کو یہ دکھائے کہ یار یہ ثبوت ہے، اور یہ ان کے پاس جو ورک تھا یہ اس پر پورا نہیں اتر سکے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، عہدے سے برخاست کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انا کی خاطر، اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جو مخلص لوگ تحریک لبیک پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چند مفاد پرست لوگ، مفاد پرستوں کا ٹولہ، غداروں کا ٹولہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ بیچ میں گھس پڑتا ہے، پھر ان نظریاتوں لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور ٹارگٹ کرتے کرتے جب وہ ایک کو اکھیڑ کر پھینکتا ہے تو اس طرح سے وہ پھر دوسروں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور اس طرح نظریاتی لوگ پھر سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سید آصف شاہ بخاری صاحب یہ ایکس امیر وسطی پنجاب پی ایل پی رہ چکے ہیں، یعنی یہ تحریک لبیک پاکستان کے وسطی پنجاب کے امیر رہ چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ الیکشن وغیرہ ہو رہے تھے عمران خان کے خلاف، جب لوگوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے دوران پنجاب کے اندر بزدار کے خلاف جا کر ووٹ ڈالا تھا، تو انہوں نے کافی میڈیا پر آ کر دھڑلے کے ساتھ کانفرنسز کی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو منشور تھا وہ بھی آگاہ کیا قوم کو، سب کچھ، تو یہ وہاں سے مشہور ہوئے۔ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے کام سر انجام دیے وہ بھی آپ سے شامل کرتے ہیں۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی ہیں، لانگ مارچز اور دھرنوں میں قیادت کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ یعنی یہ علامہ خادم حسین رضوی، یہ نہیں ہے کہ یہ آج شامل ہوئے اور ان کو پھر سائیڈ لائن لگا دیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں نہیں نہیں۔ جب آپ کی تحریک کا بنیاد رکھی گئی پاکستان کے اندر 2017 میں، یہ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار ساتھیوں میں شامل تھے،
اور ان کا جو نام تھا وہ وفادار ساتھیوں میں شامل تھا اور یہ وفاداریاں کرتے رہے۔ پھر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ علامہ سعد شہری صاحب سے پہلے، یعنی ان کی گرفتاری سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر ان کو نظر بند کیا گیا اور اس طرح سے کام چلتا رہا۔ تو یہ بھی ان کیسز میں اپنے آپ کو قربان کرتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، پرچے برداشت کرتے رہے، ایف آئی آر ہوتی رہی، لیکن ایک انچ بھی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب جان ہے اس وقت تک تو ہمارا سب کچھ قربان ہے، جب جان چلی جائے گی تو پھر جو ہوگا پیچھے وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین، اس کے بعد جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوئے، یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کیے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علامہ سعد شہری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ان احتجاجی مظاہروں کے بعد کیا کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ایک تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں کیا کیا گیا، لوگوں کو اس کریک ڈاؤن کے دوران بھی زخمی کیا گیا، معذور کیا گیا، شہید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ یہ تمام مصیبتیں سید آصف شاہ صاحب نے برداشت کی۔ اس کے بعد ناظرین جب علامہ سعد شہری صاحب کی رہائی کا معاملہ آیا اور تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو تھی کلعدم ہو چکی تھی، اس کی بحالی کا ٹائم آیا تو یہ اس لانگ مارچ میں بھی شامل ہوئے۔ ان کے اوپر ناظرین دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنایا گیا، 4 شیڈول میں بھی ان کو ڈالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ان کے گھر میں بھی داخل ہوئی۔ یعنی جو پاکستان کا کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنے حریفوں کو، اپنے مخالفین کو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو نظریاتی طور پر یا الیکشن میں ہرا نہیں سکتے، ہمارے پاس تو نظریہ نہیں ہے، ان کے پاس جو نظریہ ہے اس نظریے کی بنیاد پر ان کو شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو پھر وہ کرتے ہیں غنڈہ گردی۔ پھر ان کو دبانے کے لیے غنڈہ گردی کی گئی۔ ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا۔ جب ریڈ کیا تو ان کی گاڑیوں کو توڑ دیا، یعنی ان کی جو گاڑی تھی اس کے شیشے توڑ دیے، اس کے جو ٹائر تھے ٹائر پھاڑ دیے، ان کے ٹائروں میں کی اس طرح کی گولیاں وغیرہ ماری گئی تاکہ یہ ختم ہو جائیں۔ یہ ناظرین سین ہوا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اندر جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ توڑ پھوڑ دے اور ان کے گھر کا جو سامان تھا وہ بھی لوٹ کر پولیس لے گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں بھی یہ پنجاب پولیس جاتی ہے تو کھانے پینے کی چیز سے لے کر پہننے کی چیز تک یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور ان کے گھر میں بھی یہ ہوا، لیکن ان کا جرم تھا کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی، ختم نبوت پر پہرا دیا تھا اور اپنے قید کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ یہ تمام چیزیں ناظرین انہوں نے برداشت کی اور لبیک وسلم کی جو صدائیں تھی، جو نعرہ تھا، اس کو ہمیشہ بلند رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار جیل میں چلا جاؤں گا، 4 شیڈول میں نام ہے، گاڑی توڑ دی گئی، گھر لوٹ لیا گیا، اب میں بھی تھوڑا پیچھے کھسک جاؤں، ہٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور جو کرنا ہے کر لو، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ سے کر لو۔ یہ سب کچھ یعنی انہوں نے برداشت کیا۔ اس کے بعد ناظرین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز جڑانوالہ کے صدر البخاری سکولز، چین کے مالک، ماہر تعلیم، ادبی سکالر، تحریک لبیک کے مرکزی اور کلیدی عہدوں پر بھی فیض رہے ہیں۔ یہ ان کے اعزازات ہیں جو ان کے نام آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ تحریک لبیک پاکستان کے اس وقت جڑانوالہ کے اندر بھی امیر ہے۔ جڑانوالہ کے اندر کہاں پر؟ جڑانوالہ کے اندر بھی یہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں اور یہ انہوں نے کام سر انجام دیا ہے، اور جس کی بنیاد پر آج آئی جی پنجاب بھی ان کو سلوٹ کر رہا ہے اور اس طرح بڑے بڑے جو لوگ ان کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی جان سے کھیلا اور جان پر کھیل کر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک شخص اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرتا ہے،
اپنی اس تحریک کے نام پر قربان کرتا ہے، اپنے اس تحریک کے نظریے پر قربان کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو رات کے اندھیری میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اس کو عہدے سے برخاست کر دیا جاتا ہے، اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف جو بندہ آواز نہ اٹھائے وہ بھی مجرم ہے۔ لہذا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، اور جو آصف شاہ صاحب کا عہدہ تھا ان کو اس عہدے پر بھی بحال کیا جائے، اور ان کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی بڑا سا اعلان بھی کرے، ان کو مزید بھی عہدہ دے، جس طرح سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، جس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کا، اپنے وطن کا اور اپنے مسیح برادری کا دفاع کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ تحریک لبیک پاکستان کے نہ ہوتے تو یاد رکھیے حکومت اب تک ان کو تمغہ جرأت دے چکی ہوتی۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔